الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. قال الله تعالى: سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. صدق اللہ العظیم. قابل صد احترام معزز دوستوں، ساتھیوں اور بزرگوں، سب سے پہلے رسماً نہیں بلکہ دل کی گہرائیوں سے اور حقیقتاً میں مبارکباد پیش کرتا ہوں اور دلی دعا پیش کرتا ہوں محترم مکرم جناب بھائی الطاف موتی صاحب کے لیے. اللہ رب العزت نے ان سے مختلف ادوار میں بڑے اہم تحقیقی دینی علمی کام لیے ہیں. اللہ انہیں خدمت دین کے لیے موفق فرمائیں. خدا ان کے اعصاب مضبوط کرے اور اللہ رب العزت انہیں اس چیز کی توفیق عطا فرمائے جس چیز سے اللہ کی رضا اور شفاعت رسول صلی اللہ علیہ وسلم حاصل ہو جائے. اور اللہ تعالی ہم سب کو ان تمام دینی کاموں کے اندر ان کا دست بازو بننے کی توفیق عطا فرمائے. محترم مکرم بھائی الطاف صاحب نے بالکل صحیح فرمایا. ہمارے دور کا ایک بڑا المیہ یہ بھی ہے کہ خالص ایسے اہم ترین امت مسلمہ کے، سماج کے، معاشرے کے، عالم اسلام کے سلگتے مسائل ہیں جن کی نوعیت کو سمجھنا اور پھر اس پر کوئی مستقل اور مؤثر بنیاد پر حل اور اس کے خطوط پر چلنا یہ وقت کا تقاضا ہوتا ہے. مگر ہم عام طور پر ان جیسے موضوعات کو وقتی، عارضی، سرسری، سیاسی اور جذباتیت کا رنگ دے کر کے اڑا دیا کرتے ہیں. یہ ہمارے دور کا ایک بہت بڑا المیہ ہے. جس آیت کی تلاوت کرنے کی سعادت میں نے حاصل کی، سورۃ الاسراء آیت نمبر 1، اللہ رب العزت نے اس کے اندر مسجد اقصیٰ کا نہ صرف تذکرہ فرمایا بلکہ مسجد اقصیٰ کے آس پاس کا جو علاقہ ہے خاص طور پر اللہ نے اس کا بھی نام لے کر کے تذکرہ فرمایا. پاک ہے وہ ذات جس نے اپنے بندے کو حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اسراء اور معراج کا سفر کرایا اور مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ تک لے کر کے گیا. اور وہ مسجد اقصیٰ الذی بارکنا حولہ، جس کے ارد گرد کے علاقے کو ہم نے خاص برکت عطا کی ہے. یہاں اللہ رب العزت نے ایک طرف مسجد حرام کا تذکرہ فرمایا اور اپنے بندے کا تذکرہ فرمایا. چونکہ موضوع سے ہٹنا نہیں ہے ورنہ ایک نقطہ ضمناً یہ بھی سمجھ لیں کہ جب اللہ نبی کے معراج کا تذکرہ فرما رہے ہیں تو اللہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کسی اور لقب کا تذکرہ نہیں فرمایا. قرآن کریم میں آپ دیکھیں مزمل، مدثر، بشیر، نذیر، رحمت للعالمین، یہ سارے القاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمائے گئے. لیکن بڑا عجیب دلچسپ علمی نقطہ یہ ہے کہ جب معراج کے سفر کا تذکرہ آیا تو اس وقت اللہ رب العزت نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ان القاب میں سے کسی لقب کا تذکرہ نہیں فرمایا بلکہ فرمایا سبحان الذی اسری بعبدہ، پاک ہے وہ ذات جو اپنے بندے کو، عبد اپنے بندے کو، یہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بندگی کا، عبد کا تذکرہ کر دیا. خلاصہ یہ قیامت تک آنے والوں کے لیے یہ سبق مجھے اور آپ کو اللہ رب العزت نے عطا کر لیا. تیری معراج کے تو آسمانوں تک پہنچا، میری معراج کے میں تیرے قدموں تک پہنچا. مومن کی معراج عبادت ہے، عبودیت ہے، نماز ہے.
تو جب معراج کے سفر کا تذکرہ کیا تھا تو کوئی اور لقب نہیں، عبد کا تذکرہ کیا. پتہ چلا کہ انسان کے لیے سب سے بڑا جو مقام بلند رفعت و عظمت کا مقام ہو سکتا ہے وہ عبدیت کا، عاجزی کا، تواضع کا، انکساری کا پہلو ہو سکتا ہے. اس کے بعد فرمایا مسجد حرام سے اللہ رب العزت حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو مسجد اقصی تک لے کر کے آئے. مسجد اقصی کی فضیلت تو اپنی جگہ، مسجد اقصی کی برکت، اس کی عظمت، اس کی رفعت، اس کی بلندی شان، وہ سب اپنی جگہ. لیکن آج کے موضوع کے اعتبار سے خاص طور پر جو پہلو ہمارے قابل غور ہونا چاہیے وہ ہے اللہ رب العزت نے فرمایا الذی بارکنا حولہ، وہ مسجد اقصی جس کے ارد گرد کے پورے خطہ ارض کو، ارد گرد کے پورے ایریے اور علاقے کو اللہ نے خاص برکت عطا فرمائی ہے. تو یاد رکھنا چاہیے آج تو ہم بولتے ہیں لبنان، آج ہم بولتے ہیں اردن، آج ہم بولتے ہیں سیریا، آج ہم بولتے ہیں فلسطین، لیکن عہد رسالت سے پہلے اور اللہ رب العزت نے سورۃ الاسراء کی اس آیت نمبر 1 میں الذی بارکنا حولہ کا جو تذکرہ فرمایا ہے، یہ سارے کا سارا علاقہ ایک نام سے پہچانا جاتا تھا جسے کہا جاتا ہے بلاد شام. یہ بلاد شام مختصر کرنے کے لیے شام، یہ شام کا ایریا تھا، اور اس شام کے ایریا کے اندر ٹوٹل آج کے زمانے کے 4 ممالک پائے جاتے ہیں، جس میں آج کے زمانے کے اعتبار سے فلسطین، حالیہ سیریا جس کو ہم سیریا کہہ دیا کرتے ہیں، سیریا، لبنان اور اردن. یہ آج کے زمانے کے یہ جو نیا جغرافیائی سیٹ اپ بنا ہوا ہے، اس سیٹ اپ کے اعتبار سے یہ 4 علاقے ہیں جو دراصل بلاد شام کے اندر آتے ہیں. کتب احادیث اگر آپ اٹھائیں، جتنی فتوحات اسلامیہ ہوئیں، عہد فاروقی کے اندر جو تشکیلات ہوئی ہیں، اور خود عہد رسالت کے اندر صحابہ کرام گئے ہیں، اور پھر اس کے بعد حضرت شرحبیل بن حسنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور کے اندر جتنے صحابہ گئے، ایون کہ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں گئے، تو یہ سارے کے سارے علاقوں کے بارے میں کتب احادیث کے اندر، روایات کے اندر جو الفاظ ہمیں نظر آتے ہیں وہ بلاد شام کے الفاظ نظر آتے ہیں. اور اس پورے خطے کو بابرکت قرار دینا یہ کسی مولوی صاحب، مفتی صاحب، مولانا صاحب کا فتویٰ نہیں، یہ ابھی آپ نے آیت پڑھ لی، خود اللہ رب العزت نے اس کی برکت کا خاص اعلان فرمایا ہے کہ یہ پورے کا پورا خطہ وہ ہے، یہ پورے کا پورا علاقہ وہ ہے جس کو ہم نے خاص برکت عطا کی ہے. اب اس کی برکت، اس کی تاریخ، اس کی عظمت وہ کیا ہے، پھر کہیں موضوع سے نہ ہٹے، لیکن میں بہت مختصر ذکر اس لیے کرنا ضروری سمجھتا ہوں کہ بہت دکھ کے ساتھ کہنا پڑتا ہے، بہت افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے، بڑے غم کے ساتھ، بڑے صدمے کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ آج کے دور میں امت مسلمہ خاص طور پر اس نئے جغرافیائی سیٹ اپ کے بعد آج کے دور میں ہم اپنی اعلیٰ درجے کی سنہری اور روشن تاریخ اور تاریخی مقامات سے یکسر نابلد ہو چکے ہیں. اس وقت زیادہ سے زیادہ اگر ہمارے سامنے تقدس کا، دینی برکت کا، عظمت کا اور کسی مقام کی اچھائی کا تذکرہ آئے گا تو ہم زیادہ سے زیادہ اپنے تصور میں مکہ لاتے ہیں، مدینہ لاتے ہیں، اور بس اس کے علاوہ کچھ نہیں. جبکہ اگر آپ غور فرمائیں تو حیران کن صورتحال سامنے آتی ہے. میں خود گیا ہوں شام 2007 میں، وار سے پہلے، یہ جو جنگ ابھی اس وقت چل رہی ہے، اس سے پہلے خود میرا شام کے علاقے میں جانا ہوا اور اردن کے علاقے میں جانا ہوا. 16 دن الحمدللہ وہاں گزارنے کا ٹائم اور موقع ملا، اس لیے میری دلچسپی کا یہ خاص ایک موضوع بھی رہا ہے. آپ حیران ہوں گے، ڈیمسکس جو سیریا کا کیپٹل ہے، دمشق جس کو ہم کہتے ہیں، اس دمشق میں ایک قبرستان ہے، اس قبرستان کا نام ہے الباب الصغیر. الباب الصغیر یہ قبرستان ہے. یہ قبرستان بلا مبالغہ شاید یہ ہمارے پورے کے پورے بہادر آباد کا جو ایریا ہے اس سے بھی بڑا قبرستان ہے. اور خطیب بغدادی کے الفاظ یہ ہیں
آپ حیران ہوں گے، خطیب بغدادی کے الفاظ یہ ہیں، تاریخ مدینہ دمشق کے الفاظ ہیں، ابن عساکر کے الفاظ ہیں، اور میرے استاد و شیخ مولانا مفتی محمد تقی عثمانی صاحب وبرکاتہ نے بھی اپنے سفر نامہ جہان دیدہ کے اندر یہ بات لکھی ہے کہ صرف اس ایک قبرستان میں، الباب الصغیر کے ایک قبرستان میں 11,500 صحابہ کی قبریں، جبکہ مدینہ کے بقی قبرستان کے اندر 9,000 یا 9,500 صحابہ کرام کی قبریں۔ پوری دنیا میں وہ خطہ جہاں سب سے زیادہ صحابہ کرام مدفون ہیں وہ یہ سیریا کا علاقہ ہے، شام کا علاقہ ہے۔ اور اگین میں دوبارہ ریپیٹ کروں، جس وقت ہم شام بولیں گے تو اس شام کے اندر یہ چاروں علاقے آئیں گے، اردن، فلسطین، حالیہ سیریا، لبنان، بیروت کا علاقہ، لبنان کا علاقہ۔ اور اس میں اس کو سرزمین انبیاء بھی کہا جاتا ہے۔ سرزمین انبیاء کی صورتحال تو یہ ہے، جس طرح پاکستان کے اندر، بر صغیر کے اندر، پاک و ہند کے اندر ہمارے یہاں دینی خطوط اور دینی آثار کیا ہیں؟ دینی خطوط اور دینی آثار یہ ہیں کہ اس گلی میں مسجد ہے، اس گلی میں مدرسہ ہے، وہاں اسلامک سینٹر ہے، جیسے یہ ایک الحمدللہ ایک اسلامک مرکز ہے، تو یہاں ایک اسلامی مرکز ہے، وہاں اسلامی سینٹر ہے۔ پورے سیریا میں گھوم جائیے، اس گلی میں فلاں نبی کی قبر ہے، اس گلی میں فلاں پیغمبر کی قبر ہے، اس گلی کے اندر فلاں صحابی کی قبر ہے۔ اولیاء کرام کی تو شمار اور تعداد ہی آپ نہیں گن سکتے۔ بلکہ ایک پہاڑ ہے، بہت دلچسپ بات آپ کو بتاؤں، اس کا نام ہے جبل قاسیون۔ وہاں جانا ہوا اور ایک رات وہاں بھی گزارنے کا موقع ملا۔ یہ جو جبل قاسیون ہے، یہ وہ جگہ ہے جہاں آدم علیہ السلام کا معبد، عبادت گاہ، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی عبادت گاہ، ان کی مسجد، انبیاء کرام کا وہ مرکز، اور اس کے علاوہ ایک روایت ہے جو سند کے اعتبار سے کوئی زیادہ مضبوط نہیں، لیکن اس روایت کے اندر الفاظ یہ ہیں کہ قیامت والے دن، جس طرح کہ قرآن کریم کے اندر بھی آتا ہے کہ پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جائیں گے اور ٹکڑے ٹکڑے ہو جائیں گے، تو اس وقت اللہ رب العزت تمام پہاڑوں کو ریزہ ریزہ ہونے کا حکم دے گا۔ یہ ایک پہاڑ ہے جس کے بارے میں روایت کے الفاظ ہے فَأَبَا، وہ انکار کر دے گا۔ اللہ تعالیٰ کہیں گے کہ تم ٹکڑے ٹکڑے ہو جاؤ، لیکن وہ ٹکڑے ٹکڑے ہونے سے انکار کر دے گا۔ تو کیوں؟ تم کیوں نہیں ٹکڑے ٹکڑے ہوتے؟ کیوں ریزہ ریزہ نہیں ہوتے؟ تو وہ کہے گا یا اللہ، میں اس وقت ٹکڑے ٹکڑے ہوں گا جب آپ میرے دامن کے اندر مدفون جتنے افراد موجود ہیں، اے اللہ تو ان کی بخشش و مغفرت کا فیصلہ اور اعلان فرما۔ چنانچہ پھر اللہ رب العزت روایت کے مطابق اس پہاڑ کے اندر مدفون، پہاڑ کے دامن میں مدفون تمام کے تمام افراد کی بخشش اور مغفرت کا اعلان فرمائیں گے۔ اس کے بعد پھر وہ پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جائے گا۔ ایک مورخ کے بقول وہاں جن اولیاء کرام کی تدفین ہوئی ہے ان کی تعداد 80,000 سے زیادہ ہے، اور لوگ وصیت کیا کرتے تھے کہ ہمارے مرنے کے بعد ہمیں اس پہاڑ کے نیچے جا کر کے دفنایا جائے۔ اور حضرت کالیب علیہ السلام، حضرت حزقیل علیہ السلام، یہ وہ انبیاء، آپ میں سے کسی نے نام بھی نہیں سنے ہوں گے۔ آخر یہ جو 1,24,000 انبیاء کرام ہیں، تو کبھی تنہائی میں غور کرنا چاہیے، قرآن میں ٹوٹل 27 انبیاء کے ناموں کا تذکرہ ہے۔ 27 انبیاء کرام کا تذکرہ ہے، اور جن انبیاء کے نام آئے ہیں ان کی تعداد 24 ہے۔ قرآن کریم میں 24 انبیاء کرام کا نام آیا ہے، اور تذکرہ جن انبیاء کرام کا آیا ہے وہ ٹوٹل 27 ہے، جبکہ 1,24,000 تو انبیاء کرام کی تعداد ہے۔ تو یہ سارے انبیاء کرام کہاں مدفون ہیں؟ ان کا سب سے بڑا منبع، ملجا، مرکز، ٹھکانہ جو رہا وہ یہ سارے کا سارا بلاد شام کا ایریا رہا۔ مسجد اقصی کے حوالے سے اور بیت المقدس کے حوالے سے ہمارا مقدمہ نصوص پر مشتمل ہے۔ آج اگر کوئی اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی یہ اعلان کرتی ہے کہ اس ایریا کو پہلے جس طرح انہوں نے 1947 کے اندر ڈسٹریبیوٹ کیا اور پھر دھاندلی کے ذریعے اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی کے اندر ایک قرارداد لا کر کے انہوں نے اس کو منظور کرایا، جس کی میں تاریخ تھوڑی سی ذکر کرتا ہوں، اس سے پہلے خاص اس ایریا پر تولیت کا حق کس کا ہے؟ اس ایریا پر اور مسجد اقصی اور اس کے دائیں بائیں کے علاقے پر اصل حق کس کا ہے؟ بیک وقت یہ مسجد اقصی کا جو علاقہ ہے یہ 3 مذاہب کے ماننے والوں کے لیے تقدس کا حامل ہے، عیسائیوں کے لیے بھی،
یہودیوں کے لیے بھی اور مسلمانوں کے لیے بھی۔ عیسائیوں کا عقیدہ یہ ہے کہ حضرت مسیح علیہ الصلوۃ والسلام کی پیدائش یہاں پر ہوئی اور ان کی تبلیغ کا یہ مرکز ہے۔ یہودیوں کا عقیدہ یہ ہے کہ ہیکل سلیمانی وہ ٹھیک اسی جگہ پر ہے، اور بخت نصر کے زمانے میں 70 عیسوی کے اندر جب بخت نصر نے یہاں تباہی کی تھی تو ایک دیوار اس کے اندر بچ گئی جسے وہ دیوار گریہ کہتے ہیں، جہاں وہ ان کے قول کے مطابق 2000 سال تک یہودی آ کر کے روتے رہے اور رو رو کر کے اپنے گناہ معاف کرواتے رہے۔ یہ ان کی تولیت کا دعویٰ ہے۔ لیکن اگر آپ غور فرمائیں خالص قرآن سے اور خالص احادیث صحیحہ کو سامنے رکھتے ہوئے، تو ایک تو آپ یہ دیکھیں کہ قرآن کریم کے اندر اللہ رب العزت نے اس جگہ کے بارے میں کیا فرمایا؟ سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی۔ تو ایک تو اللہ رب العزت اس کو خود مسجد اقصی کہہ رہے ہیں، تو جب اللہ نے اس کو مسجد اقصی کہا تو بتائیے کہ یہاں پر قیام کس کا ہونا چاہیے؟ مسجد اقصی کا۔ ایک تو یہ نص سے ثابت ہے، تاریخی روایات کو چھوڑ دیں، یہ تو خود قرآن کریم کا معاملہ ہو گیا۔ دوسرے نمبر پر میں نے جیسے کہ پہلے عرض کیا، بلاد شام کے حوالے سے بے شمار روایتیں ہیں، اتنی روایتیں ہیں کہ میں بلکہ درخواست کروں گا بھائی الطاف صاحب سے کہ کسی وقت صرف بلاد شام کے فضائل و مناقب پر ایک پروگرام رکھنا چاہیے۔ یہ احیاء التراث ہے، مسلمانوں کی اس تاریخ کو زندہ کرنے کا ایک بہت بڑا فریضہ ہے۔ ہمیں معلوم تو ہو کہ یہاں ہمارے کون کون سے اسلامی مراکز رہے۔ یہ جو قرآن کریم کے اندر کہا گیا ربوہ، یہ اصل ربوہ وہاں پر ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ کے بارے میں بخاری کے اندر جو روایت موجود ہے، ینزل عیسیٰ ابن مریم علی شرق منارۃ البیضاء، یہ کہاں ہے؟ جامع اموی دمشق کے اندر موجود ہے۔ جامع اموی کیا چیز ہے؟ 1200 سال پہلے حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ نے اس کی تعمیر کی تھی۔ اس جامع اموی کے اندر یعنی بیان نہیں کی جا سکتی کہ کیا تاریخ ہے۔ جامع اموی کے اندر میں بالکل مرکزی جو مین ہال ہے اس میں ایک سر مبارک رکھا ہوا ہے حضرت یحییٰ علیہ السلام کا۔ اگر وہاں مرکزی ہال سے آپ باہر کی طرف نکلے تو سیدھے ہاتھ پر حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سر مبارک رکھا ہوا ہے۔ اس سے ذرا آپ آگے جائیں گیٹ سے، جیسے ہی آپ باہر کو نکلتے ہیں تو الٹے ہاتھ پر صلاح الدین ایوبی کی قبر ہے۔ ذرا سا آپ آگے جائیں سلطان عبد الحمید جو آخری خلیفہ خلافت عثمانیہ تھے، وہ ان کی قبر موجود ہے۔ آگے آپ جاتے ہیں تو سوق حمیدیہ، بازار حمیدیہ، سوق حمیدیہ کے نام سے آتا ہے، یہ بھی ڈیمسکس کے اندر ہے۔ اس سوق حمیدیہ کے بارے میں کہا گیا دنیا کا سب سے پہلا بازار ہے۔ اس سوق حمیدیہ کے درمیان کے اندر حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قبر ہے۔ ذرا سا آپ اگلی گلی کے اندر جائیں تو حضرت ابو الدرداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قبر موجود ہے۔ اس کے بالکل ساتھ وہ قبرستان جس کا میں ذکر کر چکا ہوں، الباب الصغیر، میں اور آپ حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کتنا تذکرہ کرتے اور سنتے ہیں کہ کسی کو معلوم بھی ہے کہ ان کی قبر کہاں ہے؟ یہ اسی ڈیمسکس کے اندر، اسی شام میں الباب الصغیر قبرستان کے اندر مدفون ہے۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قبر کہاں ہے؟ اسی الباب الصغیر کے اندر۔ حضرت حفصہ بنت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قبر، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اہلیہ ہیں، حضرت عمر کی صاحبزادی، ان کی قبر کہاں ہے؟ یہ اسی الباب الصغیر ڈیمسکس کے اندر موجود ہے۔ حضرت سکینہ بنت الحسین کی قبر کہاں ہے؟ یہ جو شہدائے کربلا تھے، 16 شہدائے کربلا، ان کے سر مبارک میں نے زیارت کی ہے، یہ الباب الصغیر کے اندر موجود ہے۔ صرف سر رکھے ہوئے ہیں، یعنی ایک سر دوسرا سر، ظاہر ہے کہ وہ سر تو نظر نہیں آتے، ان کی قبر بنائی گئی ہے۔ تو اس طرح وہ جو گوپڑیوں کی شکل کے اندر جو قبر بنائی، یہ اسی الباب الصغیر کے اندر ہے۔ اور آج کا جو سیریا ہے اور فلسطین بیت المقدس، اس کے بالکل درمیان کے اندر ایک پہاڑی ہے لال رنگ کی، اس پہاڑی پر بھی جانا ہوا۔ اس پہاڑی پر قبر ہے حضرت حابیل علیہ السلام کی۔ یہ حضرت حابیل کون ہے؟ یہ حضرت حابیل حضرت آدم علیہ السلام کے صاحبزادے جن کو قابیل نے قتل کیا تھا، جس کا تذکرہ قرآن کریم کے اندر اللہ رب العزت نے فرمایا۔ اس پہاڑی پر کھڑے ہوں تو سامنے بیت المقدس نظر آتا ہے۔ تو یہ پورے کا پورا ایریا، وہاں جا کر کے ہم نے سامنے وہ یہودی چوکیوں پر موجود تھے اپنے اسلحے کے ساتھ، ہم نے درخواست بھی کی کہ اگر ہمیں وہاں جانے کا کچھ موقع دیا جائے، لیکن ظاہر ہے کہ کون سنتا ہے یا کون اس کو مانتا ہے۔ تو وہاں یہی حسرت بھرے آنسو لے کر کے ہم وہاں سے نکلے تھے، اور وہ پورا علماء کا جو وفد تھا وہ اسی طرح سے یہ سوچ کر کے کہ یہ جگہ سیاحت اور دیکھنے کی نہیں، جہاد کی جگہ تھی۔ تو یہ حسرت بھرے آنسو ہم لے کر کے وہاں سے گئے۔ لیکن اب جو میں یہ باتیں ذکر کر رہا ہوں، آپ میں سے بہت ساروں کے لیے یہ انکشافات ہیں،
اس لیے کہ ہم یہ تاریخ ہی نہیں جانتے، ہم اس تاریخ سے ہی واقف نہیں ہیں. کسی کو معلوم نہیں حضرت ابو ثعلبہ خشنی کی قبر کہاں ہے، کسی کو معلوم نہیں حضرت بلال حبشی کہاں ہے. خالد بن ولید کتنا بڑا نام ہے، یہ شام کے اندر ہے، حمص کے اندر. حلب یہ شام کا ایریا ہے، حضرت زکریا علیہ السلام کی وہاں پر قبر ہے. اچھا، یہ قبور کا سلسلہ اپنی جگہ پر. عیسیٰ علیہ السلام جہاں پر آئیں گے وہ کون سا ایریا ہے؟ وہ ایریا باقاعدہ یہی ڈیمسکس کا ایک ایریا ہے، اور جامع اموی، ایک قول کے مطابق جامع اموی اور ایک قول کے مطابق ڈیمسکس کا ایک مشرقی حصہ ہے. یہاں پر ایک مینار ہے، اور اس مینار کے اندر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نزول ہوگا. اس مینار کا کلر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا، اور وہ روایت بخاری کی ہے. ینزل عیسیٰ ابن مریم علی شرقی منارۃ البیضاء، سفید رنگ کے مینارے پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام اتریں گے. اور ایمان بھی مضبوط ہوتا ہے اپنی تاریخ سمجھنے سے. وہ کیسے؟ جس ایریا کے اندر یہ مینار ہے، آپ حیران ہوں گے، ایک دلچسپ علمی نکتہ ذکر کروں. اس مینارے پر کہا گیا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں فرمایا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نزول ہوگا. دو قول ہیں کہ شاید وہ ہوگا یہی ہوگا، لیکن الفاظ یہ ہیں کہ شرقی مینارے پر آپ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اتریں گے، اور صحیح ترین روایتیں ہیں. وہاں جس ایریا کے اندر یہ مینار ہے وہ پورے کا پورا ایریا عیسائیوں کا ہے، اور اس مینار کے بالکل ساتھ دنیا کا سب سے قدیم ترین عیسائیوں کا معبد گرجا موجود ہے، اور اس پر صلیب کا نشان لگا ہوا ہے. اور اس گرجے کے بالکل ساتھ گوشت کی مارکیٹ ہے، اور اس گوشت کی مارکیٹ میں خنزیر بکتا ہے. یہ ساری چیزیں سمجھ نہیں. اب آئیے وہ بخاری کی روایتیں لے کر کے آئے. اب ان روایتوں کے الفاظ کیا آ رہے ہیں؟ الفاظ ان روایتوں کے یہ آ رہے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام اتریں گے، یقتل الخنزیر، وہ آتے ہی خنزیر کو قتل کریں گے. تو یہاں پر خنزیر موجود ہے. یکسر الصلیب، اور صلیب کو توڑیں گے، تو وہ وہاں پر گرجا موجود ہے. تو تمام قواعد پورے ہیں، یعنی جو جو چیزیں کہی جا رہی ہیں، ایریا بھی اسی طرح کا، کام بھی وہی کچھ ہو رہا ہے. ورنہ انسان سوچتا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے تو شام میں اتر رہے، صلیب کا کیا سوال ہے؟ شام اور سیریت اسلامی ملک ہے. بھائی وہ ایریا ان دروزیوں کا اور عیسائیوں کا ہے، یعنی تمام کی تمام باتیں پوری ہیں. اب آپ ذرا بتائیے، ان احادیث کو سامنے رکھیں، پھر اس موجودہ جغرافیائی سیٹ اپ اور تاریخ کو سامنے رکھیں، انسان کے ایمان کے اندر بھی اضافہ ہوتا ہے کہ واقعتاً جو کچھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا وہ سارے کا سارا من نوعاً اسی طریقے سے ثابت اور صادق ہو رہا ہے. ہمیں اس پوری تاریخ کو سمجھنے کی ضرورت ہے. اور ہند و پاک سے ایک مخصوص فرقہ ہے، وہ بہرحال وہاں جاتا رہا ہے، جاتے ہیں اور قافلے بنا بنا کر کے جاتے ہیں. لیکن عام طور پر ہماری پوری دنیا کے جو جرنل مسلمان حضرات ہیں، ہمارا پورا عالم اسلام، خاص طور پر عرب کا معاملہ الگ ہے. جب سے ہند و پاک کے اندر بر صغیر کے اپنے انٹرنل جو ایشوز اور مسائل کھڑے ہوئے، ان کے نتیجے کے اندر ہم نے بڑے نقصانات اٹھائے. اس وقت صورتحال یہ ہے، 14 جولائی 2017 کو جب بیت المقدس پر دوبارہ نمازیوں کے لیے دروازے بند کیے گئے، تو پورے کے پورا عرب میڈیا، میں عرب ممالک کے اندر اس وقت تھا، پورا عرب میڈیا اس بات پر انتہائی سراپا احتجاج تھا. کیا مصر، ایون کہ کیا دبئی، کیا سعودی عرب، کیا قطر، کیا الجزیرہ، سارے کا سارا میڈیا اس پر آواز اٹھا رہا تھا. جیسے ہی میں کراچی ایئرپورٹ آ کر کے پہنچاؤں، یہاں کے میڈیا پرسنز اور یہاں کے چینلز، یہاں کے اخبارات میں اس کا کچھ تذکرہ موجود نہیں ہے. پورا عالم عرب، حالانکہ ان عرب ممالک میں سے بہت سارے عرب ملکوں کی پالیسیاں خراب اور ہمیں ان سے شدید شکوے، لیکن کم از کم ایشو کو سمجھنا، کم از کم اس ایشو پر سراپا احتجاج ہونا، کم از کم اس کے لیے اپنی قیادت سے بات چیت کرنا، کم از کم اس کا احساس ہونا، یہ تو ہے. ہمارے ہاں تو گلی کوچے کے اندر اس کا کسی کو احساس ہی نہیں ہے. آج کا یہ رکھا گیا ٹاپک بھی ہمارے اس گرد و پیش کے ماحول کے اندر ایک اجنبیت کا ٹاپک ہے، بیت المقدس، ماضی، حال اور مستقبل. ہمیں معلوم ہی نہیں ہے، ورثہ ہمارا، قرآن جس کو کہتا ہے. اچھا، یہ تو تھا قرآن کریم کا معاملہ کہ اللہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے اس ایریا کو برکت عطا کی. احادیث میں دیکھیں، بخاری میں روایت موجود، مسلم کے اندر روایت موجود. الفاظ کیا ہیں؟
سوال کرنے والے ہیں فقیر الامت حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، فقر ان پر اترا۔ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا کہ یا رسول اللہ، دنیا کی سب سے پہلی سجدہ گاہ کون سی ہے؟ سب سے پہلی سجدہ گاہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا سب سے پہلی سجدہ گاہ مسجد حرام یعنی بیت اللہ شریف کعبۃ اللہ ہے۔ انہوں نے پوچھا یا رسول اللہ دوسری سجدہ گاہ اور دنیا کی سب سے خطۂ ارض کی دوسری بڑی مسجد، دوسری مسجد کون سی ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مسجد اقصی۔ تو قرآن کریم اس کو مسجد اقصی کہہ رہا ہے، اور بخاری مسلم کی روایتوں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے مسجد کہا۔ ان نصوص سے یہ بات ثابت ہوتی ہے نہ یہاں پہلے ہیکل سلیمانی کا معاملہ تھا، نہ یہاں دیوار گریہ کا معاملہ تھا، نہ یہ یہودیوں کا معبد تھا، بلکہ یہ شروع سے ابتدائے آفرینت سے مسجد رہی، سلیمان علیہ السلام کی مسجد رہی، اور سلیمان علیہ السلام کا معبد رہا جس کو کہ مسجد کہا گیا۔ اور تمام انبیاء ظاہر ہے کہ مسلمان تھے۔ مسلمان کا مطلب یہ ہے کہ وہ تو خود بانیان اسلام تھے، اسلام اور ایمان پر ان کی بنیاد تھی۔ اور اس کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور پھر تمام انبیاء کرام علیہ السلام کا معاملہ رہا، یہاں تک کہ اس کی مسجدیت کی حیثیت کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے برقرار رکھا، اور پھر اللہ رب العزت نے اس کو مسجد کہا۔ پھر سن 17 ہجری کے اندر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ یہاں تشریف لائے، اور یہاں آنے کے بعد اب آپ دیکھیے بعض یہودیوں کی طرف سے یہ جو اعتراض ہوتا ہے انتہائی کمزور مقدمہ کہ جناب ہم یہاں پر یہ علاقہ ہمارا تھا، کسی معقول دلیل سے وہ ثابت نہیں کر سکتے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لاتے ہیں اس القدس کے ایریا کے اندر، فلسطین کے اس حصے کے اندر۔ لارڈ آف بشپ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا استقبال کرتا ہے، اور پورے کے پورے اس علاقے کی اور القدس کی چابیاں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے کرتا ہے۔ سن 17 ہجری کی بات ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ عیسائیوں کے گرجے کے اندر پہنچتے ہیں، اور وہاں پہنچنے کے بعد لارڈ آف بشپ سے بات چیت ہوتی ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ دوسرے صحابہ کرام موجود ہیں۔ ظہر کی نماز کا وقت آ گیا۔ جب ظہر کا وقت آیا تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سوچا کہ نماز کا وقت ہو گیا ہے، لہذا نماز پڑھنی ہے۔ اب نماز پڑھنے کے لیے خود عیسائی لارڈ آف بشپ وہ کہتا ہے کہ آپ یہاں نماز پڑھیں۔ حضرت عمر نے فرمایا نہیں، یہاں نماز نہیں پڑھوں گا۔ صحابہ نے اصرار کیا کہ امیر المومنین ادھر نماز پڑھ لیجئے، فرمایا نہیں پڑھتا ہوں۔ وہاں گرجے سے باہر نکلے، اور بالکل صحرا کا تپتا ہوا ریتیلا علاقہ جہاں پر پیر رکھنا مشکل تھا، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے وہاں پر ظہر کی نماز ادا کی۔ پوچھا گیا کیوں؟ کہا اگر میں یہاں گرجے کے اندر نماز پڑھ لیتا تو خطرہ تھا کہ میرے بعد مسلمان اس جگہ پر مستقل مسجد بنانے کا دعویٰ نہ کر دیں، اور ہم کسی بھی مذہب کے ماننے اور جاننے والوں کی عبادت گاہوں کو ختم کرنے کے لیے نہیں آئے، ان کی عبادت گاہوں کا تحفظ کرنے کے لیے آئے۔ ایک واقعہ نہیں ہے، اسی سفر میں ایک اور گرجے کے اندر بھی یہ معاملہ پیش آیا۔ حضرت عمر نے وہاں پر بھی نماز پڑھنے سے انکار کر دیا، لیکن جب وہ آئے ہیں مسجد اقصی کے اندر آن کیا، نہ صرف آن کیا بلکہ مسجد اقصی کے اندر نمازیں بھی ادا کی، وفود کے ساتھ یہاں مذاکرات بھی کیے، تشریف فرما بھی ہوئے۔ پھر آ کر کے پوچھا کہ مجھے بتاؤ وہ قبۃ الصخرہ جس کو کہا جاتا ہے، وہ چٹان وہ کہاں ہے؟ تو وہاں پر چونکہ کچرا بہت زیادہ پڑ گیا تھا اور اس کا ایک طرح سے نام و نشان تک مٹ گیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بدن کے پہنے ہوئے کپڑے، جو پہنے ہوئے کپڑے تھے، ان کپڑوں کی قمیض کے دامن سے اس علاقے کو اور اس حصے کو صاف کرنا شروع کیا، خود اس کو صاف کرنا شروع کیا، اور کہا کہ میں قسم کھاتا ہوں میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا تھا یہی وہ چٹان ہے جہاں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم معراج کے سفر پر تشریف لے گئے تھے۔ تو یہ ہمارا ورثہ ہے، یہ ہماری جگہ ہے، یہ ہماری ملکیت ہے، اور میں اس کو صاف کروں گا۔ کسی باہر کے کپڑے وغیرہ سے نہیں، خود صاف کرنے لگے، صحابہ کرام نے بھی صاف کیا۔ تو جو قبۃ الصخرہ آج بھی نظر آتا ہے، اگر پروجیکٹر ہوتا تو میں ذرا اس کی مدد سے بھی کچھ چیزیں ذکر کرتا۔ خیر، اس قبۃ الصخرہ جہاں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم معراج کے سفر پہ تشریف لے گئے، یہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا
باقاعدہ صاف کرنے کے بعد منظر پر لایا جانے والا ٹکڑا اور حصہ ہے. صحابہ کرام نے بھی اس کو صاف کیا اور پھر وہاں پر باقاعدہ قبہ اور اوپر کی طرف مروان کے ہی زمانے کے اندر وہاں یہ گنبد تعمیر کیا گیا. اس لیے آج کل جب ہم اشتہارات یا پینفلیکس یا بینرز پر دیکھتے ہیں تو ہمیں یہ دو گنبد نظر آتے ہیں. یہ ہے اس ایریا اور اس حصے پر. اور پھر اس سے پہلے اگر آپ تاریخ کے اندر جائیں تو یہاں یہودیوں کی آباد کاری 5000 سال تک نہیں ہے. یہاں 4 قسم کے قبائل رہتے رہے ہیں. ایک یہاں پر عرب آ کر کے آباد ہوئے. ایک قبیلہ یونان سے آیا تھا جس کو فلسطی کہتے تھے، لیکن وہ طا سے نہیں تھا، فا لام سین تا الف با تا، فلسطی. 2 تیسرے نمبر پر کنعانی، یہ 3 قبائل. اور چوتھے نمبر پر دائیں بائیں کا وہ ایریا کہ جہاں پر مختلف مذاہب کے جاننے والے، کچھ عیسائی، کچھ مجوسی، کچھ دوسرے، بہت قلیل تعداد کے اندر یہ آئے. اور آپ حیران ہوں گے کہ ان 4 قبائل کے اندر میں سب سے کم تر، اور بعض مورخین نے تو لکھا ہے کہ ایک بھی نہیں، جو سب سے کم تر مذہب کے جاننے اور ماننے والے یہاں پر آ کر کے آباد ہوتے وہ یہودی تھے. 5000 سال تک ان علاقوں، اور پھر ان تمام قبائل کو اور ایک ہی نام دے دیا گیا، فلسطین. اور پھر اس کے بعد اس کا نام ایک فلسطین پڑا. لیکن یہ فلسطین نام پڑنے کے باوجود بلاد شام کے اندر یہ شامل رہا، اور بلاد شام کا یہ ایک ٹکڑا اور یہ ایک حصہ رہا جس کے بارے میں نے یہ نصوص کے اندر ذکر کر دیا. خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہم بارک لنا فی شامنا، اے اللہ ہمارے شام میں برکت عطا فرما. تو یہاں پر یہ بھی تو ہو سکتا تھا اللہم بارک لنا فی شام، کہ شام میں برکت عطا فرما، لیکن یہ نہیں فرمایا اللہم بارک لنا فی شامنا. اچھا، پھر یہ ہے کہ کہا جاتا ہے کہ جناب یہاں کا کچھ ایریا یہودیوں کو دے دیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اچھا، عجیب و غریب بات ہے، آپ حیران ہوں گے. قیامت تک آنے والے مسلمانوں کو گویا کہ ترغیب دینی تھی نا، صحابہ کرام کو، مسلمانوں کو، تو کوئی اور ٹکڑا کسی اور کے پاس نہ چلا جائے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے الفاظ بھی ایسے بلوائے گئے وحی کے ذریعے سے. ظاہر ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے جو کچھ بلوایا جاتا تھا وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود سے تو کچھ نہیں، جو کچھ تھا وہ وحی کے ذریعے اللہ رب العزت بلواتے تھے، اور اللہ تعالیٰ کا حکم ہوتا تھا، اللہ کے حکم کے ماتحت بولتے تھے. اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف اور صرف، کوئی کہہ سکتا تھا کہ مسجد اقصیٰ کا معاملہ یا مسجد اقصیٰ کا مرکزی حصہ اور اس کے علاوہ کا ایریا یا کچھ حصہ کسی اور مذہب کے ماننے والوں یا جاننے والوں کو دے دیا جائے. اب آپ دیکھیں الفاظ کیا استعمال فرمائے. یہ روایت ہے جو مستدرک حاکم کے اندر بھی آئی ہے اور مسند احمد کے اندر بھی ہے، کتب مصنف کے اندر بھی موجود ہے، تمام کتب مصنف کے اندر یہ روایت آئی ہے. عجیب الفاظ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائے. فرمایا کہ سب سے افضل نماز پڑھنا مسجد حرام میں ہے، اس کے بعد فی مسجدی ھذا، میری اس مسجد کے اندر یعنی مسجد نبوی شریف کے اندر، اور فرمایا اس کے بعد نماز پڑھنا سب سے زیادہ افضل ہے مسجد اقصیٰ میں. یہ تو مشہور حدیث ہے جو آپ حضرات نے سن رکھی ہوگی. لیکن اس روایت کے اگلے الفاظ ذرا سنیے، وہ الفاظ کیا ہیں. فرمایا کہ کوئی شخص مسجد اقصیٰ میں جائے اور وہ مسجد اقصیٰ میں نہیں پہنچ سکا، وہ مسجد اقصیٰ سے باہر رہا، اور وہ اتنا زیادہ مسجد اقصیٰ سے باہر رہے اور بالکل باہر رہے کہ اس کو وہاں بیٹھنے یا نماز ادا کرنے کے لیے ایک رسی کے برابر جگہ مل جائے. آپ ذرا بتائیے کہ رسی کی جگہ کتنی ہوتی ہے، کتنی معمولی سی جگہ ہوتی ہے. رسی اگر آپ یہاں ڈال دیں، جیسے یہ تار پڑا ہوا ہے، تو ذرا بتائیے کہ رسی جگہ کتنی گھیرتی ہے. حدیث کے الفاظ کیا ہیں، اگر رسی کے بقدر جگہ مل جائے لیکن وہ جگہ ایسی ہو کہ جہاں سے وہ مسجد اقصیٰ کی زیارت کر سکے، خدا کی قسم وہ جگہ بھی اس کے لیے دنیا و مافیہ سے بہتر ہے. یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ ہیں. اب ذرا آپ اندازہ لگائیے، یعنی اس سے گویا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ نے کہلوائے یہ الفاظ کیا کہ آس پاس کا جو ایریا ہے اور جو علاقہ ہے، تو وہ علاقہ بھی کس کا رہے گا، اور وہ کس کے لیے، وہ مسلمانوں کے لیے.
اور کبھی بھی اس مقام پر کسی اور کا ہرگز اچھا کہا جاتا ہے کہ جس سلیمان علیہ السلام کا معبد ہے، بالکل حضرت سلیمان علیہ السلام کا معبد ہے، تو وقف ہوا نا، اور وقف ہوا کس چیز کے لیے؟ مسجد کے لیے، معبد کے لیے، عبادت خانے کے لیے۔ تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا اگر اس مذہب اور ملت کے ماننے والے مرتد ہو جائیں تو کیا ان کو تولیت کا اختیار ملے گا؟ کیا وہ وہاں متولی رہیں گے؟ کیا اسی بنی اسرائیل نے کم و بیش 70,000 انبیاء کو قتل نہیں کیا؟ کیا یہ مرتد اور کافر نہیں ہوئے تھے؟ اور جب یہ مرتد ہو گئے اور جب یہ کافر ہو گئے، اگر یہ سلیمان علیہ السلام کا معبد رہا بھی تو یہ تولیت کی اہلیت اور صلاحیت کھو چکے ہیں۔ اس کی مثال، کعبۃ اللہ کی تولیت کس کے پاس تھی؟ ابو جہل کے پاس۔ کعبۃ اللہ کی تولیت کس کے پاس تھی؟ ابو لہب کے پاس، مشرکین کے قبائل کے پاس۔ حاجیوں کو یہ پانی پلاتے تھے، زمزم کے اوپر ان کا قبضہ تھا۔ اسی طریقے سے آنے والے حجاج کو استقبال کرنا، ان کو کھجوریں پیش کرنا، ان کے لیے دوپہر کے کھانے کا انتظام کرنا، بعض اوقات ان کے لیے وہ جو کپڑے اتارتے ان کے کپڑوں کو سنبھال کر کے رکھنا، یہ سارے کے سارے مشرکین مکہ کا یہ کام تھا۔ لیکن کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، اسلام آیا، تو کیا اس ابو جہل اور ابو لہب اور مشرکین کے ان قبائل کو کعبۃ اللہ کی تولیت دی گئی؟ ہرگز نہیں دی گئی۔ اگر تم اسی مذہب پر قائم تھے اور پھر بعد میں آنے کے بعد محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت اور رسالت کو مانتے ہو تو بالکل ٹھیک ہے، برقرار رہو۔ جیسے کہ شیبی خاندان میں کعبۃ اللہ کی چابی آج تک چلی آ رہی ہے، لیکن اگر یہ شیبی خاندان اور وہ حضرت عثمان بن طلحہ اگر غیر مسلم رہتے تو کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کعبے کی چابی ان کو دیتے؟ ہرگز نہ دیتے۔ آج بھی ہم کہتے ہیں یہودیوں سے کہ آؤ یہ مسجد اقصی تمہارے حوالے کریں گے، شرط یہ ہے دائرہ اسلام کے اندر داخل ہو جاؤ، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلیم کر لو۔ اور جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تم تسلیم کرتے ہو، ہم کسی اور ایریا والوں کو نہیں، تمہیں ہی کہیں گے کہ تم اس کو سنبھالو اور اس کی تولیت اختیار کرو۔ ماضی بعید کی اس کی تاریخ کیا رہی کیا نہیں رہی، اس کا تذکرہ بہت طویل ہو جائے گا، اور اس کا تفصیلی تذکرہ کرنے کے بجائے میں بہت قریب کا جو ماضی قریب ہے اس کا بہت مختصر سا ذکر آپ حضرات کے سامنے کیے دیتا ہوں۔ 1917 کے اندر پہلی جنگ عظیم ہوئی، اور اس پہلی جنگ عظیم کے موقع پر آپ حضرات شاید واقف ہوں یا نہیں، یہ وہ سیاہ ترین سال رہا 1917، پہلی جنگ عظیم کا جب موقع تھا۔ ظاہر ہے کہ انگریز کا تسلط ہوا تھا، اور اس ایریا پر بھی، یہ پورے کا پورا جو ایریا ہے، ان پورے کے پورے علاقوں پر بھی انگریز کا تسلط ہوا، اور یہ ہماری تاریخ کا سب سے زیادہ بھیانک، سیاہ اور انتہائی غمناک سال گزرا ہے، جس میں خلافت عثمانیہ کا خاتمہ ہوا ہے۔ خلافت عثمانیہ، پھر بات اس طرف نہ چلی جائے، خلافت عثمانیہ مسلمانوں کا، عالم اسلام کا، امت مسلمہ کا سب سے بڑا پاورفل مرکز تھا، اور جن کا میں نے بھی آپ کے سامنے ذکر کیا تھا کہ یہ جو جامع اموی ہے ڈیمسکس، اس جامع اموی کے گیٹ سے باہر نکلنے کے بعد سیدھے ہاتھ پر آخری خلیفہ سلطان عبد الحمید کی یہ قبر ہے، ان کو شہید کیا گیا تھا، تو یہ آخری خلیفہ تھے خلافت عثمانیہ کے۔ تو 1917 کے اندر جب جنگ عظیم ہوئی ہے، اس موقع پر خلافت عثمانیہ کو ختم کیا گیا، اور خلافت عثمانیہ کے خاتمے کے بعد پہلی مرتبہ یہ پورے کا پورا ایریا نہ عیسائیوں، نہ یہودیوں، نہ مسلمانوں، بلکہ انگریزوں کے قبضے میں آیا، جن کی اکثریت ظاہر ہے کہ عیسائی افراد پر مشتمل تھی، اور یہ بیت المقدس کا اور فلسطین کا ایریا بھی ان کے قبضے میں آیا۔ نہ صرف یہ کہ خلافت عثمانیہ کے ٹکڑے ختم ہونے کے بعد یہاں 1917 کے اندر ان کے تسلط میں آیا، بلکہ انگریزوں نے یہاں یہودیوں کو پہلی مرتبہ آباد ہونے کی عام اجازت دے دی۔ تو ماضی قریب کے اندر جو پہلی مرتبہ یہودیوں کے آباد کاری کا جو ٹائم اور زمانہ ہے وہ 1917 ہے، یہ آ کر کے آباد ہوئے۔ پھر معاملہ یہ ہوا، یہ ہے دسمبر 1917، نومبر 1947 کے اندر یہ معاملہ پیش آیا کہ اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی کے اندر یہ معاملہ آتا رہا، اور عربوں کا اور خاص طور پر فلسطینیوں کا
احتجاج جاری رہا۔ اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی کے اندر یہ قرارداد لائی گئی اور اس میں عین موقع پر زبردست قسم کی ایک دھاندلی کا کام کیا گیا۔ اس کی تفصیلات کے اندر جائے بغیر جو ہمارے ساتھ حادثہ ہوا وہ ذکر کیے دیتا ہوں۔ وہ یہ کہ نومبر 1947 میں اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی نے اس پورے ایریا کو پہلی مرتبہ عربوں اور یہودیوں کے درمیان تقسیم کرنے کا اعلان کر دیا۔ یہ پورا علاقہ جو کہ مسلمانوں کے زیر نگین چلا ہوا آ رہا تھا اور یہاں پر سارے عرب تھے، اور اب یہاں 1947 کے اندر، اور اس میں کچھ دکھ اپنوں کے بھی ہیں، غیروں کے معاملات تو اپنی جگہ۔ یہ وہ زمانہ تھا 1947 کا، یعنی یہ پاکستان کے بننے کا یہ ٹائم چل رہا تھا۔ یہ وہ زمانہ تھا جس زمانے میں فرانس سے، آسٹریلیا سے، امریکہ سے، برطانیہ سے، آئرلینڈ سے اور دنیا کے مختلف علاقوں سے یہودی یہاں آ کر کے آباد ہوتے تھے، اور ان کو زمینیں کسی اور نے نہیں، ہمارے پیارے فلسطینی مسلمان بھائیوں نے بیچی ہیں، اور 1000 روپے کی چیز 1 لاکھ روپے کے اندر وہ خریدتے رہے اور یہ بیچتے رہے۔ اور آپ حیران ہوں گے، آپ داد دیجئے اس وقت کے ہمارے کچھ اکابر کو بھی کہ آپ ان کی فراست اور آپ ان کی سلامتی فکر کو داد دیجئے۔ پاکستان ہندوستان کے اندر ایک عالم دین تھے، مشہور، آپ سب جانتے ہیں، حکیم الامت حضرت مولانا اشرف علی صاحب تھانوی رحمۃ اللہ علیہ۔ ان کے پاس وہاں کے مسلمانوں کا سوال نامہ آیا، اور پوری دنیا کے علماء اور اسکالرز کے پاس وہ سوال نامہ اور استفتاء گیا، جس کے اندر وہاں کے کچھ لوگوں نے اور کچھ دینی فکر رکھنے والے بزرگان دین فلسطین کے لوگ جو وہاں پر مسلمانوں کو منع کرتے تھے کہ یہودیوں کو اپنی زمینیں مت بیچو، انہوں نے سوال نامہ بھیجا کہ جناب یہودیوں کے ہاتھوں یہ زمین بیچنا جائز ہے یا ناجائز ہے؟ تو کئی سارے لوگوں نے یہ فتوے دیے کہ جائز ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ تو بیع و شراء ہے، سیل اینڈ پرچیز ہے۔ بھئی آپ کی دکان ہے، آپ کی دکان سے کوئی ہندو آ کر کوئی چیز خریدے تو کیا آپ نہیں بیچیں گے؟ بیچیں گے۔ آپ کے سامنے اگر سکھ کی دکان ہے، مجوسی کی دکان ہے، عیسائی کی ہے، یہودی کی ہے، آپ کو آٹا چاہیے، پانی چاہیے، کاپی چاہیے، موبائل چاہیے، کوئی چیز بھی چاہیے، تو آپ جا کر کے خریدیں گے۔ تو غیر مسلموں کو کوئی چیز بیچنا اور غیر مسلموں سے کوئی چیز خریدنا شرعاً حرام تو نہیں ہے، بالکل جائز ہے۔ تو وہ جو ایک عام سمپل شریعت کا اور فقہ کا اور فتوے کا جو اصول چلا ہوا آ رہا تھا، اس اصول کی بنیاد پر بہت سارے علماء نے یہ فتویٰ دیا کہ ہاں کوئی بھی ہے، کل یتصرف فی ملکہ کیف شاء، ہر انسان کو اپنی ملکیت میں جیسا چاہے تصرف کرنے کا اختیار ہے۔ میری زمین ہے، میرا پلاٹ ہے، میں جس کو بیچنا چاہوں بیچوں، آپ کو کیا اعتراض ہو سکتا ہے؟ لہذا ہر ایک نے یہ فقہی اصول فتوے کے اندر لکھے اور فتویٰ دے دیا۔ مولانا اشرف علی صاحب تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے بعد جب یہ سوال آیا تو آپ ابھی بھی جا کر کے امداد الفتاویٰ، جو ان کے فتاویٰ پر مشتمل کئی جلدوں پر وہ کتاب موجود ہے، اس میں اگر آپ جا کر کے یہ سوال اٹھائیں اور پڑھیں تو وہاں تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے سخت ترین ناجائز قرار دیا، اور وہاں فلسطینی مسلمانوں کو کہا کہ تمہارے لیے اپنی زمینوں کو، اپنے گھروں، کھیتیوں، پلاٹوں کو، اپنے ٹاؤن اور محلوں کو یہودیوں کے ہاتھوں پر بیچنا جائز نہیں ہے۔ یہ فتویٰ انہوں نے دے دیا۔ فتویٰ تھانہ بھون سے جاری ہوا۔ فتویٰ کیا جاری ہونا تھا کہ دنیا کے بے شمار علاقوں سے کئی سارے اسکالرز جن کی آگے کے حالات پر نظر نہ تھی، انہوں نے تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کو تنقید اور اعتراض کا نشانہ بنایا۔ انہوں نے کہا بھائی یہ کیسے انہوں نے فتویٰ دے دیا، یہ کیسے یہ کہہ رہے ہیں؟ تھانوی رحمۃ اللہ علیہ علماء کی مجلس میں بار بار یہ کہتے رہے کہ بھائی بات یہ ہے کہ آج ایک آدھ پلاٹ کا سوال نہیں ہے، یہ معاملہ نہیں ہے کہ ایک یہودی اور وہ آتا ہے اور وہ کہتے ہیں مجھ کو گھر دو، دیکھنا کہ کل کو یہ مسلمانوں کے گلے میں کیسے پڑے گا، اور یہ ہمارے مراکز چھیننے کی سازشیں ہیں، اور یہ مسجد اقصیٰ پر قبضے کی سازش ہے، اور ان کے صہیونی عزائم کو سمجھو۔ یہ وہ کہتے رہے، لیکن بہرحال ان کے فتوے پہ تنقید ہوئی، آخری وقت تک انہوں نے فتوے سے رجوع نہیں کیا، انہوں نے کہا میرا فتویٰ یہی ہے۔ آج جب ہم یہ گفتگو کر رہے ہیں تو کیا ان کی فراست کو داد دینا نہیں بنتا کہ انہوں نے اس زمانے کے اندر انہوں نے کہا کہ یہ وہ سمپل عام زندگی کے نارمل حالات میں چلنے والے اصول یہاں نہیں چلیں گے، یہاں مراکز اسلامیہ کی تولیت و حفاظت کا سوال کھڑا ہو گیا ہے، یہاں معاملہ کچھ اور ہے۔ اس لیے
میں اس کو ناجائز قرار دیتا ہوں. چنانچہ انہوں نے ناجائز قرار دیا. وہ فتویٰ آج بھی ہماری روشن تاریخ کا اور اکابر کی فراست کا منہ بولتا ثبوت ہے. پوری دنیا کے مختلف جگہوں سے ان پر اعتراضات ہوئے لیکن وہ فتویٰ وہاں پر برقرار ہے. یہ یہودی آباد کاری کے بعد جس وقت اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی نے اس علاقے کو تقسیم کرنے کا اعلان کر دیا اور کہا کہ عربوں کا بھی حق ہے اور اسی طرح یہودیوں کا بھی حق ہے، نومبر 1947 کے اندر. یہاں سے ایک اور بات بھی سمجھ لیجئے، وہ جو ہم کہا کرتے ہیں کہ ڈسٹریبیوٹ کرو، ڈیوائڈ کرو اور اس کے بعد رولنگ کا معاملہ اختیار کرو، وہ یہاں پر بھی آئی نہیں آپ کو سمجھ میں آئے گا. اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی نے نومبر 1947 کے اندر اس علاقے کو دونوں کے درمیان تقسیم کرنے کا کیا اعلان کیا؟ ٹھیک 1.5 سال بعد 14 مئی 1948 کو اسرائیل نے اپنی ناجائز اسٹیٹ اور ریاست کے قیام کا اعلان کر دیا، اور یہ 1948 کے اندر ہوا. انہوں نے اپنی ریاست کا اعلان کر دیا. اچھا، یہ ریاست کا اعلان کرنا تھا کہ اس کے بعد عرب اسرائیل جنگ ہوئی ہے، اور یہ پہلی جو عرب اسرائیل جنگ چلی ہے اور اس جنگ کے نتیجے کے اندر بہت نقصانات ہوئے. خلاصہ یہ ہے کہ اس جنگ کے چھڑنے کے بعد اسرائیل فلسطین کے، اسرائیل کہنا بھی غلط تھا لیکن اب بہرحال اسرائیل کا انہوں نے اعلان کر دیا اور اسرائیل کی اسٹیٹ کا اعلان کر دیا 14 مئی 1948 کے اندر. اس اعلان کے بعد ہوا یہ کہ عرب اسرائیل جنگ چھڑی ہے، اور عرب اسرائیل کے جنگ چھڑنے کے بعد اسرائیلی فلسطین کے 78% یعنی 78% حصے پر قابض ہو گئے. تو وہ جو ہمارا ملک تھا، ایک علاقہ فلسطین، 78% حصہ تو وہ اسرائیلیوں کے ہاتھ میں چلا گیا. اچھا، اب یہ پورا رقبہ ان کے قبضے کے اندر چلا گیا. لیکن وہاں اس وقت بھی ایک بچت رہی. وہ بچت یہ رہی 78% علاقہ اگرچہ اسرائیل کے قبضے میں چلا گیا، لیکن 2 حصے، دلچسپی کی بات یہ ہے کچھ نہ کچھ بچت یوں رہی کہ 2 حصے پھر بھی فلسطین کے اپنے قبضے میں رہے. ایک مشرقی یروشلم جس کو بیت المقدس کہا جاتا ہے، اور ایک غرب اردن کا علاقہ. یہ 2 علاقے وہ تھے جو فلسطین کے تھے، یہ اردن کے قبضے کے اندر آئے اور یہ اسرائیل کے قبضے کے اندر نہیں آئے. 1948 کی یہ بات ہے. اب معاملہ یہ ہوا کہ یہ رہا، یعنی بیت المقدس بھی مسلمانوں کے پاس رہا، اور یہ جو غرب اردن کا جو علاقہ تھا، مغربی اردن کا علاقہ جا کر کے دیکھا ہے، الحمدللہ دیکھنے کا موقع ملا، یہ مسلمانوں کے پاس رہا. لیکن اب اس کے بعد ایک تیسری جنگ ہوئی ہے، عرب اسرائیل جنگ. یہ ہوئی ہے 1969 کے اندر، 1969 کے اندر. یہ جو 1969 کا جو سن آیا ہے، یہ ایک مرتبہ پھر مسلمانوں کے عالمی باڈی اور عالمی جسم پر ایک اور خطرناک ترین وار کا سال گزرا ہے، اور ہم پر وہ کاری ضرب لگائی گئی جس کے بعد سے ہم اب تک ہوش نہیں سنبھال سکے. 1969 کے اندر یہ جو تیسری جنگ ہوئی، اس میں وہ جو 78% علاقہ جس پر کہ یہودی قابض تھے، اس کے بعد جو بقیہ حصہ تھا اس پر بھی یہودی قابض ہو گئے. چنانچہ بیت المقدس کا علاقہ بھی اور یہ غرب اردن کا جو علاقہ تھا یہ بھی یہودیوں کے قبضے میں چلا گیا. 69 کے بعد سے لے کر وہ دن ہے اور آج کا دن ہے، یہ پورے کا پورا زمانہ، اب تقریباً یہ 70-80 سال کا زمانہ ہو رہا ہے، یہ پورے کا پورا زمانہ وہ گزرا ہے جس میں اس علاقے پر یہودیوں کا قبضہ ہے. یہ ہے اس کی ماضی قریب کی جدید ترین تاریخ. اس سے پہلے کی جو تاریخ ہے بخت نصر کی اور بابل کی، اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے جب اس کو فتح کیا تھا، صلاح الدین ایوبی نے جو اس کو فتح کیا تھا، اس کے اندر اس تفصیل میں جائے بغیر جو آج کل کی کرنٹ سچویشن ہے یہ بنتی ہے 1917 سے لے کر کے اب تک. تو اس کا حاصل اور خلاصہ کیا نکلا؟ پہلی جنگ عظیم 1917 کے اندر انگریزوں کا تسلط، یہ علاقہ انگریزوں کے ہاں گیا. پھر دسمبر 1947 کے اندر یہودیوں اور عربوں کا حق تسلیم کیا گیا. پھر 14 مئی 1948 کے اندر یہاں اسرائیل کی ریاست کے قیام کا اعلان کیا گیا. اور پھر اس کے بعد 69 کے اندر ہمارا جو ماں بقیہ حصہ تھا وہ بھی ان کے قبضے کے اندر گیا. وہ دن اور آج کا دن یہ انہی کے قبضے کے اندر چل رہا ہے.
اب رہ گئی یہ بات صہیونی عزائم کیا ہے، حاصل اور خلاصہ اس کا یہ ایک ہی عزم، وہ کہتے ہیں مسجد اقصی کو گرا کر ہم ہیکل سلیمانی کی تعمیر کرنا چاہتے ہیں، یہ ہے ان کا عزم، یہ ہے ان کا قبضہ۔ اس کے لیے طرح طرح کے پروپیگنڈے، خود 1969 کے اندر 69 کے اندر ایک بہت بڑا واقعہ پیش آیا تھا، ظاہر ہے یہاں بھی شاید موجود بزرگوں کے علم میں ہو یا ان سے بھی پہلے کے، 1969 کے اندر ایک مرتبہ اچانک رات کو پوری کی پوری بیت المقدس، یہ پوری مسجد اقصی کو آگ لگانے کی کوشش کی گئی، اور اس کا کوئی تقریباً 70% حصے کو انہوں نے آگ میں جلا بھی دیا تھا، جس کے بعد عالم اسلام کھڑا ہوا تھا اور بہت بڑا ایک پوری دنیا کے اندر احتجاج ہوا، اور اس پر انہوں نے پھر کہا کہ کرنٹ کا بجلی کی تاریں تھی جس کی وجہ سے، حالانکہ ایسا کچھ نہیں تھا اور یہ آسٹریلیا کے یہودیوں کی سازش پکڑی گئی تھی، یہ انہوں نے کیا۔ پھر ابھی 14 جولائی 2017 کے اندر، ابھی آپ حضرات نے شاید سنا ہو، وہی میں عرض کر رہا ہوں نا کہ رونا تو یہ ہے کہ یہاں کا میڈیا اتنا زیادہ اس کو نہیں بتاتا، اگرچہ پھر بھی کچھ نہ کچھ خبریں آئی تھیں کہ آپ نے کچھ عرصہ پہلے ابھی جولائی کے اندر 2017 کے اندر سنا ہوگا کہ بیت المقدس کو نمازیوں کے لیے بند کر دیا گیا۔ شاید آپ نے سوشل میڈیا پر کچھ ویڈیوز بھی دیکھی ہوں گی کہ جس میں مسلمان بیچارے باہر گلیوں کے اندر کھڑے ہو کر کے نماز پڑھتے ہیں، اذان دیتے ہیں تو دوران اذان وہ روتے ہیں اور باہر کھڑے ہو کر کے وہ نماز پڑھتے ہیں۔ نماز پڑھنے کے لیے جو فلسطینی نوجوان جاتے ہیں ان فلسطینی نوجوانوں کو وہ قتل کرتے ہیں، خاص طور پر انہیں یہودیوں کا ٹارگٹ چھوٹے بچے ہیں، مسلمانوں کے چھوٹے بچے جن کے پاس آج کچھ بھی نہیں ہے، غلیلوں سے جو جنگ کرنے کی کوشش کرتے ہیں، پتھراؤ کرنے کی کوشش کرتے ہیں، ان کو وہ گولیوں کا نشانہ بناتے ہیں۔ ایک اور کام بڑا خطرناک کافی عرصے سے وہ یہ کر رہے ہیں کہ آئے دن ان فلسطینی مسلمانوں کے نوجوانوں کو وہ اٹھاتے ہیں اور مختلف علاقوں میں بوری بند لاشیں مل جاتی ہیں اور مختلف گلیوں کے اندر وہ لاشیں پڑی ہوئی ہوتی ہیں۔ عام طور پر کوشش ہوتی ہے کہ بیت المقدس کی طرف جانے والے جو راستے ہیں، اچھا ان کو بند کیا ہوا ہے اور وہ بہت چھوٹے چھوٹے سی پٹیاں ہیں جہاں سے وہ گزر کر کے نماز پڑھنے کے لیے جاتے ہیں، ان راستوں میں فجر کے وقت جب نمازی جا رہے ہوتے ہیں تو بوری بند لاشیں پڑی ہوئی ہوتی ہیں۔ تو اس طرح کے مظالم ہیں، ناطقہ بند کر کے رکھا ہے فلسطینیوں کا، اور یہ سلسلہ پچھلے 70 سالوں سے چل رہا ہے۔ اب ذرا آپ غور کریں، 1917 سے پہلے تو یہاں یہودیوں کا کوئی نام و نشان نہیں تھا۔ یہ ہے بے لاگ تحقیق، اس میں اپنوں کے غم، اپنوں کے دکھ بھی ہیں، غیروں کے معاملات تو ہیں۔ اگر اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی وہ فیصلہ کرتی ہے نومبر کے اندر 1947 کے اندر کہ جناب اس علاقے میں یہودی اور عرب دونوں کو بسایا جائے، اگر وہ یہ فیصلہ کرتے ہیں تو بھائی کسی نے گن پوائنٹ پر تو مسلمانوں سے زمینیں نہیں خریدی تھی۔ اگر یہ غیروں کا دکھ تھا تو یہ اپنوں کا دکھ تھا جو ہم نے وہاں ان علاقے ان کے حوالے کیے اور پیسے کی وقتی لالچ کے اندر حوالے کیے۔ تو یہ ہماری پوری کی پوری ماضی قریب کی ہسٹری ہے اور یہ صورتحال رہی۔ جدید تاریخ یہ ہے اور یہودی قبضہ یہ ہے۔ اب ہمارے لیے کرنے کا کام کیا ہے؟ کرنے کا کام یہ ہے، سب سے پہلے جو کرنے کا کام ہے وہ تو یہ ہے کہ ہم سمجھیں تو صحیح، یہ جو آج گفتگو ہوئی ہے شام کے حوالے سے اور سیریا کے حوالے سے، میں سمجھتا ہوں کہ بہت سارے علماء، مجھے بہت دکھ ہوتا ہے، بہت یعنی دلی طور پر صدمہ ہوتا ہے، علماء کی مجلس کے اندر کئی دفعہ میں ان سے پوچھتا ہوں ذرا بتاؤ تو صحیح، یہ قرآن کریم کے 18ویں سپارے میں ذات ربوۃ وقرار معین، یہ جو قرآن کریم کے الفاظ، یہ ربوہ کہاں ہے؟ یہ ذرا بتاؤ شرقی منارۃ البیضاء کہاں ہے؟ ذرا یہ بتاؤ بارکنا حولہ، تمام مفسرین کا اتفاق ہے سورۃ الاسراء آیت نمبر 1 کے اندر کہ ہم نے اس کے آس پاس کے ایریا کو برکت دی۔ یہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یاد رکھنا تم اس وقت تک بچے رہو گے جب تک کہ شام کے اندر شام کے لوگوں پہ خیر ہوگی، اور جب اہل شام میں خیر نہیں ہوگی تو تمہارے اندر بھی خیر نہیں ہوگی۔ تو یہ ساری کی ساری احادیث کوئی ضعیف من گڑت نہیں، بخاری مسلم کی روایتیں۔ تو افسوس کے ساتھ یہ کہنا پڑتا ہے کہ ہم حالات کے چونکہ اور ماحول کا جبر چلتا ہے اور اس ماحول کے انوائرمنٹ کے آثار آتے ہیں، ان آثار کی وجہ سے ہمارا خواص کا طبقہ اس تاریخ سے ناواقف ہے اور ہم جانتے ہی نہیں ہیں۔ مرکز ہمارا، منبع ہمارا، ملجا ہمارا۔ میں نے عرض کیا کہ اس کے اوپر مستقل پروگرام کرنے کی ضرورت ہے۔ اگر وہ روایتیں بیان کرنا شروع کی جائیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے معراج کا سفر جب یہاں سے کیا، وہ ایک کیا عجیب و غریب قسم کی تاریخ ہے۔ اس جگہ پر 1,24,000 انبیاء کی امامت کا شرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حاصل ہوا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں پر قیام کیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مزید کیا کیا ارشادات فرمائے، اور یہ کہ طائفہ منصورہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک صحیح حدیث، طائفہ منصورہ مددگار جماعت اللہ رب العزت کی طرف سے، یعنی نصرت
ایک بدر کے اندر ہوئی تھی اور ایک طائفہ منصورہ، اس کا مسکن، اس کا ٹھکانہ شام کے علاقے کو قرار دیا گیا. لا یزال من امتی طائفۃ منصورین لا یضرهم من خذلهم، دنیا کا کوئی رسوا کرنے والا ان کو نقصان نہیں پہنچا سکے گا. یہ روایتیں کس کے بارے میں ہیں؟ یہ سارے کی ساری اسلامی ثقافت، تمدن و تاریخ ہے جو یہ بلاد شام، فلسطین، لبنان اور یہ ہمارا جو بیروت کا اور سیریا کا جو موجودہ علاقہ ہے یہ پورا. تو پہلا کرنے کا کام یہ ہے کہ مسئلے کو سمجھا جائے، تاریخ سے واقفیت حاصل کی جائے، پہلا کام یہ ہے. دوسرے نمبر پر وہ کہتے ہیں نا حادثے سے بڑھ کر حادثہ یہ ہوا، حادثے کا احساس ہی نہ ہوا. المیہ سے بڑا المیہ یہ کہ المیہ کا احساس ہی نہیں ہے، معلوم ہی نہیں ہے کہ ہمارے ساتھ ہو کیا گیا. تو جو دوسرے نمبر پر ہمارا ایک بہت بڑا کرنے کا کام ہے وہ یہ ہے، اصل تو ظاہر ہے کہ وہ قیادت سے متعلق معاملہ ہے، وہ یہ ہے کہ حال ہی میں چاہے 14 جولائی 2017 کو بیت المقدس نمازیوں کے لیے بند کرنے کا معاملہ ہو، یا موجودہ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی طرف سے بیت المقدس کو اسرائیل کے دارالحکومت کی، یعنی کتنی مذاقہ خیز صورتحال ہے. یعنی ہم ابھی کیا بات کر رہے تھے کہ یہ آئے ہیں 1917 میں آباد ہونے کے لیے، 5000 سال سے مسلمان آباد اور فلسطینی آباد، یہ اور 1947 میں اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی میں بھیک مانگ رہے ہیں کہ اس علاقے کو عربوں کے ساتھ ساتھ یہودیوں کے لیے بھی تسلیم کیا جائے. یہ 1947 کو، اور آج 2018 میں اس بیت المقدس کو نہ صرف یہ کہ اسرائیل، یعنی بازاری زبان اگر استعمال کی جائے، خود ماں کا نسب ثابت نہیں ہے، وہ بچے کے نسب کو ثابت کرنے کی کوشش میں، یعنی خود اس اسرائیلی اسٹیٹ کو ہم جعلی ریاست کہتے ہیں. وہ غاصبانہ معاملہ ہے اور غصب پر اور تسلط پر، قبضے پر استوار ایک جعلی ریاست ہے. اس کو تسلیم کروایا گیا اور اس کے بعد اب بیت المقدس کو حالیہ امریکی صدر کی طرف سے یہ کہا جا رہا ہے کہ وہ جناب اسرائیل کا کیپٹل ہے، دارالحکومت ہے. تو معاملہ یہاں تک نہیں رہے گا. جو اگلی بات ہے اور وہ بڑی خطرناک ہے، یہاں تک اب معاملہ رہنے والا نہیں ہے. معاملہ یہ ہے کہ یہودیوں کا اور اسرائیلیوں کا اس کے بعد، یہ سارے ٹیسٹ کیس ہیں، اس کے بعد جو ان کا اصل بڑا منصوبہ ہے وہ گریٹر اسرائیل کا ہے. اور اس گریٹر اسرائیل کے اندر جو علاقے انہوں نے تسلیم کیے ہیں وہ کون سے ہیں جو ان کے مجوزہ منصوبے کے اندر شامل ہیں؟ آپ حیران ہوں گے. یہ چاروں علاقے تو ہیں، یعنی فلسطین تو پورا، اس کے علاوہ بیروت لبنان، سیریا، آگے چلیے عراق، آگے چلیے ترکی، اور اس سے آگے چلیے مدینہ منورہ. یہ گریٹر اسرائیل کے مجوزہ منصوبے کے اندر ہے. اور یہ کوئی جلوس کی، کسی جلسے کی، احتجاجی یا کوئی جذباتی بات نہیں کر رہا ہوں. اسرائیل کی پارلیمنٹ کے مین گیٹ پر یہ گریٹر اسرائیل کا نقشہ اور اس پر یہ سارے کے سارے ممالک کے نام درج ہیں، جس میں مدینہ منورہ کا نام بھی ہے کہ یہ ہمارا گریٹر اسرائیل کے اندر شامل ہونے والا مستقبل کا مجوزہ منصوبہ ہے. اللہ تعالی ہمیں وہ دن کبھی نہ دکھائے، اور خدا کرے کہ اللہ تعالیٰ امت مسلمہ کی قیادت کو، اس وقت ایک بہت بڑا مسئلہ قیادت کا فقدان ہے. اور میں نے بھائی الطاف صاحب سے کہا کہ ہمارے، مجھ سے پوچھ رہے تھے کہ مستقبل میں بھی کچھ اور موضوعات پر بھی ان کا ماشاءاللہ کام کرنے کا ارادہ ہے. تو میں نے کہا پھر پاکستان میں ایک وقت آ رہا ہے قیادت کے انتخاب کے حوالے سے، تو قیادت کے انتخاب کے حوالے سے اب جو آ رہا ہے اس پر بھی کچھ ہمیں اویئرنیس پیدا کرنے کی ضرورت ہے کہ ہم ہر بار دھوکہ کھاتے رہتے ہیں. تو یہ مسئلہ صرف پاکستان کا نہیں ہے کہ صالح قیادت کا انتخاب کیا جائے، بلکہ پوری دنیا کا مسئلہ ہے. تو قیادت اللہ رب العزت امت مسلمہ کو صالح عطا کرے، درد دل رکھنے والی قیادت عطا کرے، لیکن کم از کم ان سازشوں سے ہمیں واقف ہونا چاہیے. اس کے ساتھ ساتھ یہ کام تو ہم میں سے ہر ایک کر سکتا ہے نا کہ فرض نمازوں کے بعد دعا کیا کریں، یہ تو کر سکتے ہیں نا. اور مجھے یقین ہے کہ کل کے دن میں کسی نے بھی اس کے لیے دعا نہیں کی ہوگی، یقین ہے مجھے، اور پرسوں بھی کسی نے دعا نہیں کی ہوگی. اور مجھے یقین ہے کہ ہم میں سے بہت ساروں نے اپنی پوری زندگی کے اندر یہ دعا نہیں کی ہوگی کہ اللہ یہ قبلہ اول مسجد اقصی، جس میں یعنی مسجد نبوی کیوں جاتے ہیں، 50,000 نمازوں کا ثواب ہے نا، تو مسجد اقصی میں بھی 50,000 نمازوں کا ثواب ہے، 500 گنا نمازوں کا ثواب ہے مسجد اقصی کے اندر، صحیح حدیث کے مطابق.
جس طرح احادیث مسجد نبوی کے بارے میں آئی ہیں اسی طرح کی احادیث مسجد اقصی کے بارے میں بھی آئی ہیں۔ کبھی یہ آرزو اور قلبی تمنا بھی پیدا ہوئی کہ اللہ ہم کو وہاں پر لے کر جائے اور وہ علاقہ ہمارے قبضے کے اندر آئے اور وہ ہم اس کو اون کریں، تو یہ کام تو ہم کر سکتے ہیں۔ تو اس وقت گریٹر اسرائیل، پہلا کام اس پوری تاریخ کو سمجھنا اور اس ایریا اور اس علاقے کے فضائل و مناقب کو سمجھنا، دوسرا کام ان کی اس یہودی قبضے کی جدید تاریخ کو سمجھنا، تیسرا کام گریٹر اسرائیل کے حوالے سے جو جس حد تک کوئی قلم کار ہے تو وہ اس کے اندر اویئرنس پیدا کرے، کوئی میڈیا پرسن ہے تو وہ، اور چوتھا کام صالح قیادت کا انتخاب، یہ ہمارے ذمے کرنے کے کام ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ ظاہر ہے جو درست احتجاج کا طریقہ ہوتا ہے اور آواز بلند کرنے کا، اس کو بھی غیر مؤثر اور غیر مفید نہیں کہا جا سکتا، وہ بھی ہمارے کرنے کا کام ہے، ہم اس کے لیے بھی آواز بلند کیا کریں۔ اللہ رب العزت ہم سب کو سمجھ عطا فرمائے، دین کا صحیح فہم عطا فرمائے، اس اسلامی حقیقی تاریخی ورثے کو اپنانے، سمجھنے اور اس کی حفاظت کرنے کی اللہ رب العزت ہمیں قوت بازو عطا فرمائے، امت مسلمہ کو صالح قیادت عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔